الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ سبحانہ و تعالی اپنے محبوب کا ذکر فرماتا ہے تو کئی القاب قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے. کبھی تو یا ایھا المزمل کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتا ہے، اور کہیں یا ایھا المدثر کہہ کر ان سے مخاطب ہوتا ہے. اور یہ محبت کے انداز ہیں کہ شخصیت ایک ہی ہے لیکن گفتگو کا انداز بدلا جاتا ہے اور محبت کا اظہار مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے. محبوب کی جو ادائیں ہیں ان سے انہیں پکارتا ہے. میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ، یہ وہ لفظ ہیں جن کی میں تلاوت کرتا ہوں. قرآن مجید کی آیت ہے محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور پھر وہ انہیں اپنا بندہ کہتا ہے کہ تمہیں یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ میری بارگاہ میں سب سے بڑی حیثیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کہ اللہ کے بعد اللہ خالق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں، اور مخلوق میں ان سے بڑھ کر کسی کا مرتبہ نہیں ہے. انہیں جب مخاطب کرتا ہے خاص موقعوں پر، جب کوئی بڑی بات ان کے متعلق ارشاد فرماتا ہے
معراج کا موقع ہو تو کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ تو یہ بندہ ہونا ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ قرآن کی باری آتی ہے، ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ پاک ہے وہ ذات، بابرکت ہے وہ ذات جس نے قرآن فرقان نازل کیا اپنے بندے پر۔ اور جب چیلنج کی بات آتی ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِهِ، تو وہاں پر بھی بندہ کہہ کر مخاطب ہوتا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو پھر مقابلے پہ آ جاؤ۔ تو میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ انسان کو اگر بندگی کا علم ہو جائے تو وہ انسان کی معراج ہوتی ہے، اس کی بلندی اور اس کا عروج ہوتا ہے۔ اکثر طور پر بندہ بننا ہی نہیں چاہتا، اس کے اندر ایک غرور ہوتا ہے، ایک تکبر ہوتا ہے، ایک بڑائی ہوتی ہے، ایک میں ہوتی ہے، انانیت ہوتی ہے، وہ بات کرے یا نہ کرے لیکن اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے اور وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ ہوں۔ اور اللہ اس بات کی نفی اس طرح کرتا ہے کہ تم کیا ہو، جو سب سے بڑا انسان ہے جسے میں نے اپنا محبوب بنایا ہے، وہ بھی اس بات پر فخر کرتا ہے کہ میں نے اسے اپنی بندگی عطا فرمائی، میں نے اسے اپنا بندہ بنایا ہے۔ اسی لیے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میرے والد گرامی جب مجھ سے بات کرتے تو وہ فرمایا کرتے تھے ایک بات یاد رکھنا کہ جب تک انسان بندہ بنا رہتا ہے رب اس کے نخرے اٹھاتا رہتا ہے، وہ اس کے ہر طرح سے اس کا خیال رکھتا ہے، لیکن جب انسان بندگی سے منہ موڑ لیتا ہے تو پھر رب اس کو مار دیتا ہے، کیونکہ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، بڑائی صرف اسی کی ہے۔ جب تک جھکا رہے گا وہ اٹھاتا رہتا ہے، جب انسان اٹھنا چاہتا ہے تو وہ گرا دیتا ہے، اور جسے وہ گرا دیتا ہے پھر وہ سنبھل نہیں پاتا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ اللہ انہیں کہتا ہے کہ عبد، ایک دفعہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے اور انتہائی عاجزی کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ایسے عاجزی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص نے دیکھ کر حیرانگی کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ اتنی شانیں، اتنے مرتبے، اتنی عظمتیں،
اتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں، عنایتیں، نوازشیں، اور اس طرح آپ بیٹھ کر تناول فرما رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں۔ قربان جاؤں، آپ نے آگے سے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا انا عبد و آکل کا عبدن، فرمایا میں بندہ ہوں اور غلاموں کی طرح بیٹھ کر کھاتا ہوں۔ میں عبد ہوں۔ عبد عربی میں سلیب کو کہتے ہیں، انگلش میں اگر اس کا میں ترجمہ کروں، اردو میں غلام کو کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا انا عبدن و آکل کا عبدن، کہ میں بندہ ہوں اور بندوں کی طرح بیٹھ کر ہی کھاتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب ہم کرتے ہیں تو ان کی زندگی کیسی ہے؟ ایک بچہ ان کے پاس آتا جاتا اور وہ مسلمان بھی نہیں تھا۔ ہمیں تو یہ ہوتا ہے کہ مسلمان بچہ بھی ہو تو اسے نہ ہم مسجد میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ کبھی ہمارا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ بچے گندگی بناتے ہیں، کبھی یہ ہوتا ہے جی کہ انہیں آداب کا پتہ نہیں ہے، کبھی یہ ہے کہ وہ نماز خراب کرتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ آیا کرتا تھا، کوئی چھوٹا موٹا کام ہو وہ بھی کر دیتا۔ قربان جاؤں، 2-3 دن غیر حاضر ہو گیا۔ آپ نے پوچھا وہ بچہ آیا کرتا تھا آج کل نظر نہیں آ رہا، کدھر ہے؟ کون کسی کی پرواہ کرتا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کچھ دنوں سے بیمار ہے۔ جب آپ نے یہ سنا کہ بیمار ہے تو فرمایا کہ اٹھو چلتے ہیں اس کی جا کر تو بیمار پرسی کریں۔ تھوڑا سا کسی کو مرتبہ مل جائے تو اسے لوگوں کی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ اور یہ ایک بچہ ہے جو آ جاتا ہے کبھی کبھی، رسول اللہ جہاں بیٹھے ہوئے ہوں تو وہاں آ کر جو ہے کوئی کام ہو تو کر دیتا ہے، یا آپ کے لیے وہ آ جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اس کے گھر کی طرف چل پڑے، اور وہ یہودیوں کا بچہ تھا۔ جب آپ ان کے گھر پہنچے تو بچہ انتہائی تکلیف کے عالم میں تھا اور بہت زیادہ شدید تکلیف کے اندر تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر گئے تو آپ نے اس بچے کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اور پھر آپ اس سے باتیں کرنے لگے، اور وہ جو ہے آخری لمحات میں تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ کلمہ پڑھ لے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب وہ ایک آنکھ سے رسول اللہ کو دیکھتا ہے اور دوسری آنکھ سے اپنے والد کو دیکھتا ہے کہ اب کیا کروں۔
اور ٹائم بھی نہیں ہے، ٹائم از رننگ آؤٹ۔ جب اس کے والد نے دیکھا کہ میرا بچہ جو ہے اب گو مگو کی کیفیت میں ہے، پریشان ہے، تو اس نے کہا اتے ابا القاسم، بیٹا یہ جو آئے ہیں نا میری طرف نہ دیکھ، صرف ان کی طرف دیکھ اور کلمہ پڑھ۔ اتے ابا القاسم، کہ جو وہ فرما رہے ہیں اس وقت کر لے۔ تو یہ ان کی زندگی مبارک ہے کہ غیروں کو بھی اپنی گود میں لے لیتے ہیں، غیروں پر بھی شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں، اور یہ بھی نہیں کہ یہ تو غیر کا ہے، اپنی گود میں کتنا وہ خوش قسمت کہ آخری سانسیں اکھڑ رہی ہیں اور سر اس کا جو ہے وہ رسول اللہ کی گود میں ہے، اور پھر والد کہتا ہے اتے ابو القاسم۔ ابو القاسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، آپ کا ایک نام ہے۔ تو جو ہی اس نے جو ہے تو اللہ کی توحید کا اقرار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا، تو اس کے ساتھ ہی اس کی سانس جو ہے اس کی زندگی نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ تو یہ رسول اللہ کی شفقتیں ہیں انسانوں کے ساتھ۔ انسان تو انسان ہیں، حیوان ہوں، کوئی چیز ہو کائنات کی، رسول اللہ کی محبتیں، رسول اللہ کی شفقتیں، رسول اللہ کی رحمتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازشیں نظر آتی ہیں۔ اے اللہ ہماری زندگیوں میں بھی تبدیلیاں عطا فرما، جو ہم غصے سے برے رہتے ہیں اور نفرتوں سے ہمارے دل جو پھٹ رہے ہیں، اے اللہ ان دلوں کو صاف کر کے، نفرتوں کو دور کر کے محبتیں عطا فرما دیں۔